بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میرا نام وردہ ہے اور میرا تعلق کمالیہ سے ہے، جو ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ میری عمر 27 سال ہے۔ میری بھابھی میرے سامنے وہ خلاصہ کر رہی تھی جسے سوچ سوچ کر میں آج تک بھائی کو گالیاں دیتی رہی تھی، لیکن آج جب حقیقت کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میں چھوٹی سی ہی تھی جب ہم نے اپنے گھر میں غربت دیکھی، کیونکہ ابا کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، ابا بھلے وقتوں میں اپنا گھر بنا گئے تھے، اور اس طرح ہمارا گزر بسر چل رہا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اماں اتنی خوبصورت ہے، وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں میرے اور بھیا کی خاطر اتنی سختیاں جھیل رہی ہے؟ اور میں ماں کو یہ کہتی تو ماں میری بات پر مسکرا دیتی اور کہتی کہ تم دونوں میری کل کائنات ہو۔ آج وقت سخت ہے اور حالات مشکل، لیکن کل کو لازمی نہیں کہ ایسا ہو۔ مجھے امید ہے کہ بڑے ہو کر تمہارا بھائی ہمارے غم کا مداوع کرے گا، اور اسی ایک امید پر ہم بڑے ہوتے گئے، اور اماں کے خواب بھی سچ ہونے کے قریب آ گئے۔ بھائی کو ہمارے ہی گاؤں کے ایک کارخانے میں اچھی نوکری مل گئی، اور اب ہمارے حالات بدل چکے تھے۔ جو رشتہ دار بھی ہمیں عقارت کی نگاہ سے دیکھتے، آج وہ بھی ہماری عزت کیا کرتے، اور معاشرے میں ہمارا ایک مقام بن چکا تھا۔ خاندان میں کئی جگہ سے میرے اور قاسم بھائی کے لیے رشتے آتے تھے۔ اماں تو ہر وقت رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ اماں چاہتی تھی کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی کر دی جائے، لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیں۔ اماں اس بات کے خلاف تھی کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ایک لڑکی کو کبھی بھی میٹرک سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن بھائی نے امی سے کہا آپ کس خاندان کی بات کر رہی ہیں؟ جن لوگوں نے برے وقت میں ہم سے کنارہ کر لیا، ہمیں اپنی خوشیوں اور غم میں بلانا تک چھوڑ دیا، آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر کیسے اپنی ہی اولاد کو دل مار سکتی ہیں؟ اور آپ خود سوچیں، جو خاندان ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہم نے ساری زندگی جن کی وجہ سے حقارت دیکھی، وہ لوگ اب ہمارے حالات اچھے ہونے پر بدل گئے، تو کیا ان کی اولاد ان کے جیسی نہیں ہوگی؟ امی، آپ ایسے لوگوں میں وردہ کی یا میری شادی کیسے کر سکتی ہیں جہاں صرف ہوس ہی ہو؟ اور بھیا کی ان باتوں کو سن کر امی خاموش ہو گئیں۔ لیکن ہم ان کی اولاد تھے، ہم جانتے تھے کہ وہ دل ہی دل میں ہماری بات سے متفق ہیں، بس ہاں میں ہاں ملا کر ہمیں سر نہیں چڑھانا چاہتی۔ امی بس یہ چاہتی تھی کہ ساری عمر ہم خاندان سے دور رہے ہیں اور ہمیں ان کا نہیں پتہ، اس لیے ہم ان کی طرح سب میں گھل مل جائیں۔ وہ ہم دونوں کو ایک خاندان میں سب کے ساتھ دیکھنے کے لیے سختی کر رہی تھی، یہ جانتی ہوئی بھی کہ وہاں کسی کو بھی ہم سے الفت نہیں، بس ایک لالچ تھا جو انہیں ہماری طرف اتنا نرم رویہ اپنانے پر ابھار رہا تھا۔ اس طرح کئی دن کی بات چیت کے بعد آخرکار بھائی نے مجھے ایک خواتین کے کالج میں داخلہ لے دیا، جو کہ ایک اچھی درسگاہ تھی۔ سب رشتہ داروں نے ہزاروں باتیں کی کہ اب لڑکی ذات کو تم لوگ گھر سے باہر پڑھنے بھیجو گے، اتنا پڑھاؤ گے تو کل کو گھر سے بھاگ کر تم لوگوں کی ناک کٹوائے گی، اور ایسی ہزاروں کانٹے والی باتیں تھی، کیونکہ کئی لوگ میرے رشتے کے طلبگار تھے، اس لیے اب میرا مزید پڑھنا ان کے لیے خطرناک تھا۔ ہمارا خاندان ایسا تھا کہ یہاں لڑکے بھی تقریباً ان پڑھ ہی تھے، اس سے سب کو میرا مزید پڑھنا کھٹک رہا تھا، مگر میرے بھیا نے کسی کی بات کو غور سے نہ سنا اور ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ مجھے اپنے بھائی پر فخر ہونے لگا کہ وہ اتنے عظیم انسان ہیں کہ اپنی بہن کے لیے سارے زمانے کی مخالفت مول رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا تھا، وقت گزر رہا تھا اور دن پلٹ رہے تھے، لیکن ہم سب آنے والے وقت کے تیز دھارے سے واقف نہ تھے۔ میری ایک دوست بنی جس کا نام آصفہ تھا، ایک بہت ہی پیاری لڑکی جس کو دیکھ کر لگتا جیسے یہ موم کی گڑیا ہے۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی، حد سے زیادہ ذہین اور انتہائی باشعور۔ وہ لڑکی میری دوست بن چکی تھی۔ اس کے گھر کے بھی کئی مسائل تھے جو وہ مجھے نہ بتاتی، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے گھر کے حالات کا تعین اس کے حلیے، کتابوں اور باتوں سے ہوتا۔ میں اب اس کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ سارا دن بنا سوچے سمجھے اسے اپنے دن کی رودات سناتی رہتی، اپنے خاندان اور اس کے مسائل اسے سناتی، کیونکہ وہ جب مجھے دلاسا دے تو ایسا لگتا جیسے سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے اس سے ایک ہی گلا شکوہ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کبھی بھی مجھے نہ بتاتی، ہمیشہ خود ہی میں گم رہتی۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، جیسے وہ چھپ چھپ کر آنسو بہا رہی ہو۔ میں پوچھتی تو وہ سہولت سے ٹال دیتی۔ آصفہ کی زندگی کے ٹانیوں کا اندازہ مجھے تھا، لیکن میں حیران تھی کہ آخر اتنی پکی دوستی ہے، اسے مجھ سے ہرگز نہیں بات چھپانی چاہیے، کیونکہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے ہر چیز انسان خود بخود گوشے گزار کر دیتا ہے، تبھی تو چین آتا ہے۔ میں ایک دن کالج گئی تو آصفہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں اسے ڈھونڈتی رہی، کالج کے پچھلے حصے میں گئی تو وہ وہاں خاموشی سے بیٹھی تھی، اور جب میں اس کے قریب گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کا منظر اتنا ہولناک تھا۔ آصفہ کے ہاتھ میں نیند آور گولیاں تھیں جو وہ پتے سے نکال رہی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر میری روح فنا ہونے کو تھی۔ اس سے پہلے کہ آصفہ وہ گولیاں کھا لیتی، میں یکدم سے ہوش میں آئی اور فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ نشہ آور ادویات پکڑ لیں۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ میں یہاں آ جاؤں گی،
مجھے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور سر جھکا لیا۔ میں نے جاتے ہی اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ آسوا، تم کیا پاگل ہو کر اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی تھی؟ تم تو مجھے کہتی ہو کہ زندگی بڑی حسین ہے، تم مجھے میری مشکلوں کے حل بتاتی ہو، لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ تم اپنی جان لینے تک آ گئی؟ آسوا میری بات سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی اور اس کے رونے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آسوا، میں تمہاری اکلوتی دوست ہوں، میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہارا مسئلہ حل کر سکوں، اگر نہ بھی کر سکی تو کم از کم تمہیں دلاسا تو دے ہی دوں گی۔ تم اس بھری دنیا میں اکیلی نہیں ہو۔ میں نے آج تک تمہیں نہیں کہا کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤ، لیکن آج میں کہہ رہی ہوں، بلکہ میں ضد کر رہی ہوں، اگر تم نے مجھے وہ بات نہ بتائی جس کی وجہ سے تم اپنی جان لینے چلی تھی تو میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ آج سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ میری اس دھمکی پر وہ مسلسل روتی رہی۔ آسفا نے میری طرف دیکھا اور پھر میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اسے بھی کسی ایسے ہی سہارے کی ضرورت تھی، اور پھر اس نے کہا کہ شاید وردہ، تم میری اکلوتی دوست ہو، میں تمہیں کیسے کھو سکتی ہوں؟ میری اکلوتی سہیلی کو دور جانے نہیں دوں گی، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ کبھی بھی ان باتوں کو نہیں دہراؤ گی اور کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، اور اگر کبھی ہم میں لڑائی ہوئی تو مجھے کبھی بھی میری زندگی کا کوئی تانا نہیں دو گی۔ آسفا کے ایسے کہنے پر مجھ میں تجسس ابھرا کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جسے بتانے سے پہلے آسفا اتنے عہد و پیان لے رہی تھی۔ میں نے بھی بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی، کیونکہ اس وقت میرے لیے وہ بات سننا ضروری تھا اور پیچھے مجھے آنے والے حالات کی بالکل خبر نہ تھی۔ اور پھر آسفا نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، اور جیسے جیسے وہ بولتی گئی میں بس آنکھیں پھاڑے اسے سنتی رہی۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں 2 سال کی تھی جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے۔ اپنی زمین کا قرضہ دے کر انہوں نے رقم ادھار کی اور گھر بنایا۔ ہمارا اپنا گھر تھا اور ابا آہستہ آہستہ وہ زمین والا قرضہ بھی اتار رہے تھے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن ایسا طوفان آیا جس نے ہماری زندگیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ابا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چند لمحوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی ہمیں سمجھ آیا کہ زندگی آسان نہیں تھی جتنی ہمیں پہلے لگتی تھی۔ سب سے پہلے ہمیں جو تنگی آئی وہ کھانے کی تھی۔ سر پر اپنی چھت تھی، لیکن وہ سکھ بھی وہاں کے ظالموں نے چھین لیا۔ ایک بابا وہاں تھے جن کی وہ گاؤں والے بہت سنتے تھے۔ انہوں نے میری امی کو دیکھا تو شادی کا پیغام بھجوایا۔ امی نے منع کر دیا اور پھر اس بابا نے ہمارا مکان بھی توڑوا دیا، اور پھر ایک فرشتہ صرف عورت نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی، اور پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع ہوئے۔ ان کی بیٹی شہلہ نکاح نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی شادی کر دی گئی۔ کچھ وقت پہلے ان آنٹی کا انتقال ہوا اور تب سے ہماری بھابھی کا رویہ بھی ہم سے بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے ہمیں یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ میرا لے کر کھاتے ہو، اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ مانگتے ہی رہو گے۔ اسی باتوں پر امی زور و قطار روتی رہی۔ انہیں بھابھی کی یہ باتیں روز موت کے قریب کر رہی تھی۔ بھابھی مجھے بھی جو بوجھ کہتی تھی کہ میری شادی بھی ان لوگوں کو ہی کرنی پڑے گی، اور میں اسی وجہ سے آج اپنی جان لینے جا رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی بھی پر بوجھ رہوں، بجا میری امی کو میری وجہ سے باتیں سننی پڑیں۔ آسفا اپنی بات مکمل کر کے رونے لگی اور میں دنگ رہ گئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ابا کے جانے کے بعد مشکل حالات بس ہم نے ہی دیکھے تھے اور ہم پر ہی سب مظالم ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آسفا کی زندگی تو مجھ سے بھی زیادہ مشکل تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا اور تسلی دی۔ دل ہی دل میں سوچ لیا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں گی، کیونکہ میں اسے ایسا روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور پھر کلاس میں لے کر آ گئی۔ چھٹی کے وقت جب بھائی مجھے لینے آئے تو میں روز کی طرح کافی خاموش سی تھی۔ بھائی نے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے بہت مختصر جواب دیا اور گاڑی سے باہر جھانکنے لگی۔ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اکثر بھائی مجھے کہتے کہ تم جتنا بولتی ہو ایک دن میرا دھیان تم سے باتوں میں ہوگا اور پھر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ لیکن آج میری باتوں کو تالا لگ گیا۔ میں اپنے ذہن میں جو سوچ رہی تھی وہ بھائی سے کہوں یا نہ کہوں، میں اسی شش و پنج میں تھی۔ بھائی نے میری بے دھیانی کو بھانپ لیا اور پھر ایک دم گاڑی روکی اور میں تب ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے حیرانگی سے بھیا کی طرف دیکھا اور کہا، آج خیر تو ہے نا بھائی؟ ہنسنے لگے اور کہا، تم چلو ساتھ، تمہاری خیر تو میں دیکھتا ہوں۔ اندر جا کر انہوں نے میری پسندیدہ فلیور آرڈر کیا۔ آئس کریم آ گئی، تبھی میری بے توجہ برقرار تھی۔ قاسم بھائی نے اب خود بات شروع کی اور کہا کہ گڑیا کیا ہے تمہیں جو آج اتنی خاموش ہو؟ میری بہن کو کسی لڑکی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، ابھی جا کر ہم کالج لڑ کے آتے ہیں۔ لیکن میری بہن بس خاموش نہ رہو۔ اپنے لیے بھائی کا اس قدر پیار دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے اور میں وہی رونے لگی۔ بھائی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئے اور انہیں غصہ آ گیا۔ انہیں لگا کہ شاید مجھے کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، اس لیے میں اتنا رو رہی ہوں۔ بھائی کا لال سرخ چہرہ دیکھ کر مجھے ادارک ہوا کہ میں ضرورت سے زیادہ ہی حساس ہو رہی ہوں اور بھائی اور کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اپنے لیے اتنا پریشان دیکھ کر ایک دم ہنس دی۔ وہ مجھے ایسا گھورتا دیکھ کر گھورنے لگے اور کہا،
ابھی تم ایسے روز روز روتی رہتی تھی اور رونا دھونا ایسے مچایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کسی نے کیا کہہ دیا ہو، اور اب ایک دم ہنس رہی ہو۔ میں نے بھائی کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر انہیں ساری بات بتانا شروع کی کہ میری اکلوتی عزیز جان سہیلی اس وقت ایسے حالات سے گزر رہی ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ مجھے بس اسی بات کا غم ہے، کاش میرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی۔ آسفا کے سارے حالات بھائی کو سنانے کے بعد میں نے چوری سے دیکھا اور پھر مجھے خوشی ہوئی کہ جو میں کہنا چاہتی تھی میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ بھائی پگھل گئے تھے کیونکہ میرے آنسو بھائی کی کمزوری تھی، میں جانتی تھی، اور اب وہ آسفا کے لیے ضرور کچھ کرنے والے تھے۔ اور پھر چند دن ایسے ہی گزر گئے اور میں نا امید ہونے لگی۔ پھر ایک دن بھائی گھر آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری دوست کی نوکری کا انتظام ہو گیا ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ میں نے فوراً آسفا کو کال ملائی اور اسے نوکری لگنے کی اطلاع دی، لیکن وہ حیران پریشان سی تھی کہ آخر اس کی نوکری کیسے لگی، اس سے تو کہیں اپنی سی وی بھی نہیں دی۔ اگلے دن جب وہ مجھے ملی تو فوراً میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی کہ میں نے اس کے لیے جو کیا ہے وہ اس کا احسان کبھی نہیں اتار پائے گی۔ میں نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی اور کہا، پاگل، تم میری دوست اور بہن ہو، تمہارے لیے نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ لیکن نوکری تو لگ گئی، مگر اب ایک نیا مسئلہ سر پر تھا، وہ یہ کہ بھائی کی فیکٹری بہت دور ہے جہاں آنے جانے میں بہت وقت درکار تھا۔ بھائی کے پاس تو اپنی سواری تھی، اس لیے ان کو یہ فاصلہ اتنا نہیں لگتا تھا، مگر آسفا کا اتنا دور جانا آسان نہیں تھا۔ اب اس مسئلے کا حل بھی صرف بھائی کے پاس ہی تھا۔ اس دن میں نے آسفا کو بھی اپنے ساتھ روک لیا اور کہا، آج تم میرے بھائی سے ملو اور وہ دیکھنا تمہارے سب مسئلوں کو ایک چٹکی میں حل کر دیں گے۔ آسفا نے مجھے پریشانی سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھائی مجھے غلط سمجھنے لگے کہ میں تمہیں استعمال کر رہی ہوں اور میں ایک غلط لڑکی ہوں۔ اپنی معصوم دوست کی بات پر مجھے ہنسی آئی اور پھر میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، میرے بھائی سب سمجھتے ہیں اور ہم بھی ایسی ہی حالات دیکھ چکے ہیں، اس سے بھائی تمہارے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سمجھیں گے، بالکل تمہیں اپنی بہن ہی مانیں گے۔ میری بات پر وہ مسکرا دی اور پھر ہم بھیا کا انتظار کرنے لگے۔ بھائی آئے تو میرے ساتھ کھڑی لڑکی کو سوالی انداز میں دیکھنے لگے۔ میں نے تعارف کروایا، پھر بھائی ہم دونوں کو اسی آئس کریم پارلر پر لے گئے اور وہاں میں نے بھائی کو بتایا کہ آسفا کا گھر تو فیکٹری سے بہت دور ہے، لیکن اسے اس نوکری کی ضرورت بھی ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی نے کچھ دیر سوچا اور پھر انہوں نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جب مجھے کالج سے لینے آئیں تو آسفا ان کے ساتھ چلی جائے، اور پھر جب واپس آئیں تو وہ راستے میں آتا گھر چھوڑ دیں گے، اس طرح آسفا کا آنے جانے کا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ مجھے یہ خیال کافی پسند آیا اور میں نے فوراً آسفا کی طرف دیکھا جو خاموش تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی بھائی نے کہا، اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ مجھے اس بات پر کافی دکھ ہوا کہ آسفا کو میرے بھائی پر بھروسہ نہیں تھا اور وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے۔ تبھی آسفا بولی کہ آپ میرے محسن ہیں، مجھے آپ پر بھروسہ کیسے نہیں ہوگا، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں اس سب میں آپ کا کتنا وقت جائے گا۔ آسفا کی یہ بات جان کر میری جان واپس آئی اور میں نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا، اور بھائی بھی کہکا لگا کر ہنسنے لگے اور انہیں دیکھ کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ کافی شرمندہ ہو گئی اور پھر ناراضگی سے اس نے مجھے گھورا۔ اس دن بھائی نے سب معاملات اچھے سے طے ہو گئے اور پھر آسفا بھائی کے ساتھ ہی آنے جانے لگی۔ بھائی بھی خوش تھے اور وہ بھی مجھے کچھ نہ کچھ الگ سا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے بھائی کی آنکھوں میں آسفا کے لیے کچھ الگ جذبات نظر آ رہے تھے اور آسفا بھی کافی خوش تھی۔ آج کل اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر میرا دل شاد ہو جاتا۔ بھائی مجھ سے اس کی پسند پوچھتے، لیکن ایک دن امی نے گھر میں اپنی بہن کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ پکا کرنے کی بات کی، اور حیرت کی بات تو تب ہوئی جب بھائی نے ہاں کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ بھائی آسفا کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں خاموش بیٹھ گئی۔ میں آسفا کے سامنے گئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، وہ اب پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی۔ اس کے گھر کے حالات پہلے سے اب کافی بہتر تھے۔ میں نے پہلے سوچا کہ آسفا سے اس بارے میں بات کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہو۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ پھر بھائی کی منگنی کے لیے امی نے گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا۔ میرے دل میں آیا کہ آسفا کو بلا لوں، لیکن آج کل اس کی حالت کچھ عجیب سی تھی، میں کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ میرے سے بھی دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن میری حیرانگی نے انتہا نہ رہی جب بھائی کی منگنی کے دن آسفا ہمارے گھر آ گئی۔ میرے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے سب سے آگے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں سے ملایا۔ وہ تھی ہی ایسی خوبصورت، سب لوگوں نے اسے رشک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن بھائی کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ لیکن ان کے برعکس آسفا بہت مطمئن اور ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ستا رہا تھا اور پھر میں نے لمبا سانس لے کر سب رب پر چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ دیر بعد جو ہوا اس نے ثابت کیا کہ میرے تمام خدشے درست تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے، لیکن سب مہمانوں کے ہاتھ میں کوئی تصویریں آئیں جنہیں دیکھ کر سب لوگ چیمگوئیاں کرنے لگے۔ بھائی کا رنگ تصویریں دیکھتے ہی فک ہو چلا تھا اور آسفا کے چہرے پر ایک اطمینان سی مسکراہٹ چھا گئی، جیسے وہ جو کچھ کرنا چاہ رہی تھی وہ ہو گیا تھا، اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں آگے بڑھی اور آنٹی کے ہاتھ سے وہ تصویریں دیکھی تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو آسفا اور بھائی کی تصویریں تھیں، ساتھ آتے جاتے، کھانا کھاتے اور بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے۔ وہ دونوں بالکل الگ سے لگ رہے تھے جیسے میں سوچا کرتی تھی۔ ان تصویروں کا مطلب تو صاف ظاہر تھا جو نظر آ رہا تھا،
सब लोग अब ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। भाई ने कहा, یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ان پر اور آسفا پر تہمت لگا رہا ہے۔ لیکن آسفا جب بولی تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے ہر تصویر اور بات کی تصدیق کی، پھر ہمارا سب کا سر شرم سے جھک گیا۔ اتنے سال جو ہمیں اپنی عزت بنانے میں لگے وہ اب چند لمحوں میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ سب لوگوں کی نظروں میں ہم لوگ ایک بار پھر حقیر ہو گئے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ آسفا کا گلا دبا دوں، اور پھر میں اس کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ آسان فراموش، میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا، یہاں تک کہ نوکری، سواری، سب کچھ، اور بدلے میں تم اپنے محسن پر الزام لگا رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اور یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکالنا چاہا۔ ایک بزرگ بولے، قاسم اس لڑکی کے ساتھ عشق لڑا چکا ہے اور اب تم لوگ اسے ایسے ذلیل نہیں کر سکتے، قاسم کو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ اس بزرگ نے کہا، اگر قاسم نے بھی نکاح نہ کیا تو سارا خاندان تم لوگوں کا بائیکاٹ کر دے گا۔ اور پھر اپنے گھر کی عزت رکھنے کے لیے اور خاندان والوں کو ساتھ رکھنے کے لیے امی نے ہاں کر دی اور قاسم بھائی سے کہا، اس لڑکی سے شادی کرو۔ تو میں نے منع کرنا چاہا، لیکن امی نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ اس سے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کو ایک ایسی اور گری لڑکی سے ملوایا جو ان پر الزام لگانے بھی نہ چوکی۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارا خاندان ہماری کمزوری ہے، اس لیے اس نے ہمیں ان کے سامنے رسوا کر دیا۔ میں اس وقت خاموش ہو گئی اور پھر نکاح ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آسفا نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے، انہیں حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے، اسی میں سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ آسفا امی سے بہت اچھے سے پیش آتی، لیکن ایک حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا کہ وہ بھائی سے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہتے تھے، یہاں تک کہ بھائی کو مخاطب تک نہ کرتی۔ قاسم بھائی کو اس سے اتنے اچھے سے بات کرتے دیکھتے ان پر فخر ہوتا کہ میرے بھائی ایسے ہیں جو ایک لڑکی کو اپنی منکوہہ کے طور پر ہی صحیح عزت دے رہے ہیں، اور وہ سب باتیں بھول چکے ہیں۔ اب ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میری سے نفرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن بھائی گھر پر نہیں تھے اور آسفا کچن میں کام کر رہی تھی کہ کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا اس نے کوئی برتن توڑ دیا ہے۔ میں بھاگ کر کچن میں گئی تو دیکھا وہاں آسفا بے ہوش پڑی تھی۔ اس وقت امی بھی گھر پر موجود نہیں تھی، اسی میں سے بھاگم بھاگ اسپتال لے گئی۔ جو بھی تھا، لیکن ایک وقت میں وہ میری بہترین دوست رہ چکی تھی اور مجھے آج بھی کہیں نہ کہیں دل میں اس سے محبت تھی۔ اسپتال جا کر جس واقعے کا انکشاف ہوا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آسفا امید سے تھی، اور جہاں تک میرے علم میں تھا تو بھائی نے اب تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا وہ کسی اور کا گند ہم پر تھوپ رہی ہے۔ میں اسے لے کر گھر آئی، تب تک قاسم بھائی بھی آ چکے تھے اور امی بھی آ چکی تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو بھائی نے کہا، یہ لڑکی بد کردار ہے اور ایسی اس کے لیے اب میں دوسری شادی کروں گا۔ میں اس معاملے میں بھائی کے ساتھ تھی کیونکہ میں خود کو بھائی کا مجرم سمجھتی تھی۔ میں نے آسفا کو ایک بار پھر مارنا چاہا، لیکن امی نے میرا ہاتھ روک لیا اور کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لڑکی غلط نہیں لگتی۔ اس بات پر میں اور بھائی امی سے خوب ناراض ہوئے۔ اگر یہ لڑکی غلط نہیں تو غلط آخر کون ہے؟ اس دن کے بعد آسفا نے ایک اور حرکت کرنی شروع کی۔ بھائی کے نئے کپڑوں پر روز انڈا لگاتی اور ان کے کپڑے خراب ہو جاتے۔ اس حرکت سے ہم لوگ کافی عاجز آ گئے۔ ایک دن میں نے چوری سے آسفا کے پیچھے گئی جہاں وہ پیچھے کی طرف جا رہی تھی، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہاں اس نے 3 مرغیاں پال رکھی ہیں۔ ہمارے گھر میں مرغیوں کا کیا کام تھا؟ اس بات نے مجھے بہت حیران کیا۔ اب میں اس کے پاس گئی اور اسے کمرے میں لے آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ مجھے اول حقیقت بتاؤ، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ آخر کیا ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ میرے اتنا سب کہنے پر بھی پتھر کی مورت بنی رہی تو میں نے اس کی ہونے والی اولاد کی قسم دی، جس پر وہ فوراً سے بھڑک اٹھی اور مجھے بتانے لگی۔ اس نے بتایا، جب میں قاسم کے ساتھ جانا شروع کیا تو میں خوش تھی کیونکہ ہمارے گھر کے حالات بدل رہے تھے۔ اتنی اچھی تنخواہ اور اتنا اچھا سب کچھ دیکھ کر میری بھابھی بھی بالکل خاموش ہو گئی، اور اب وہ بھائی سے لڑتی بھی نہ تھی۔ بھائی بھی چھوٹی نوکری کے ساتھ ساتھ کسی بڑی جگہ پر کام کرنے کے موزوں جگہ تلاش کرتے تھے۔ گھر کے بہت اچھے حالات تھے، اس لیے میرے چہرے پر سے ہنسی ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہ ہوتی۔ میں اپنے چچا زاد کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تب بھابھی کی روز روز کی چیخ آ رہی تھی۔ انہی دنوں مجھے قاسم نے شادی کرنے کا کہا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں چچا زاد کو پیار کرتی ہوں۔ تب تو قاسم خاموش ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ اپنی جانب راغب کر لیا اور مجھ سے چوری چھپے نکاح کر لیا۔ میں تب تو خاموش ہو گئی، لیکن پھر مجھے پتہ لگا کہ میں امید سے تھی۔ جب تم نے مجھے قاسم کی منگنی کا بتایا تو میں نے اسے کئی واسطے دیے، لیکن وہ مجھے چھوڑنا چاہتا تھا اور اپنی اولاد کو بھی۔ میں نے سوچا کہ جو شخص میری زندگی تباہ کر چکا ہے وہ جیسے اپنے گھر بسا سکتا ہے۔ اسی دن میں نے وہ ہنگامہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ تمہیں اپنے بھائی پر کتنا بھروسہ ہے، اس لیے اکیلے میں کوئی مجھ پر یقین نہ کرتا۔ سب کے سامنے یہ کرنے سے قاسم مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن وہ یہ بچہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ اسی میں نے ایک عامل سے عمل کروایا۔ انہوں نے کہا میں گھر میں 3 مرغیاں رکھوں اور جو انڈے دیں میں اپنے شوہر کے کپڑوں پر توڑ دوں۔ اس طرح شوہر کے دل سے بدخیالات دور ہو جائیں گے۔ آسفا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گرتے جا رہے تھے۔ مجھے اس کی سچائی پر یقین ہو چکا تھا، اور میں جیسے ہی باہر نکلی وہاں بھائی کھڑے تھے اور ان کا سر جھکا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی آسفا بالکل درست کہہ رہی تھی۔ میں بھائی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر روتی ہوئی گر پڑی
اور یہ سوچ رہی ہوں کہ لازمی نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہو وہی سچ ہو، کبھی کبھی وہ بھی سچ ہوتا ہے جس کا میں بالکل بھروسہ نہیں ہوتا، اور میں اب آصفہ کے ساتھ ہوں اور کبھی بھی بھائی کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ بتائیں کیا میں نے درست فیصلہ کیا؟